دعا یہ آپ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے دریافت کیا، ہماری کسی سابق بیان کا حوالہ دیا ہے۔ صحیح مسلم میں جہاں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کیسے پڑھتے تھے، وہاں پر یہ دعا آئی ہے۔ اور اصل ہم نے بیان کسی میں بھی جو ذکر کیا ہے وہ اس بات کا جواب دیا ہے کہ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ 73 نمبر بس کون سی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 72 جہنمی ہیں اور 73واں فرقہ جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ سمجھنا چاہیے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 72 فرقوں کی تقسیم ارشاد فرمائی تھی، یہ نہیں ہے کہ وہ سارے نان مسلم ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ وہ اعتقاد میں اہل السنہ کے علاوہ ہوں گے، لیکن اگر اللہ چاہے تو انہیں اس غلط عقیدے کی سزا دے گا اور پھر بہرحال وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گئے، جائیں گے وہ بھی جنت۔ مثلاً ایک آدمی کا ہمارے نزدیک اہل السنہ پوری حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتیں اس طرح بٹ گئی تھیں، تم اس طرح بٹ جاؤ گے، اور 72 گمراہ اور ایک ہدایت پہ۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول ہدایت پہ کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، وہ میری راہ ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی راہ ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو تقسیم ہے کہ چاروں خلفاء سب صحابہ رضی اللہ عنہ سے الگ ترتیب افضل ہے، پہلے ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہ، یہ ترتیب کا مانا جانا ضروری ہے جسے ہم اہل السنہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے، تو یہ اس نے اپنے عقیدے میں ایک چیز جو بتائی یا کی ہے، یہ گڑبڑ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب کہ اگر صرف احادیث پر نظر کی جائے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، سب سے افضل ہیں، لیکن اہل السنہ نے اسے قرار دیا عقیدے میں، تو میں اس کی جسارت نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ ہم اہل السنہ تو خلافت میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی اتنے ہی بالکل کلیئر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من بعدی عمر، میرے بعد عمر آئے گا، تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ باقی تینوں خلفاء، دو سے تو ہیں ہی افضل، ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بھی افضل ہیں، لیکن اہل السنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا کہ میرے بعد آئے گا، اور اللہ نے ابوبکر کے متعلق یہ کہا ہے کہ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں اکٹھے تھے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ تو جناب بعد میں کیا آتے، وہ تو ساتھ ہیں۔ تو کہتے ہیں جو ساتھ ہے اور جو بعد میں ہے دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے یہ عقیدے کی ایک بدعت ہوگی۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں نہیں دکھائی، مومن اللہ کی زیارت نہیں ہوگی، ہم کہتے ہیں یہ عقیدے کی بدعت ہے۔ اب اس پہ اللہ کسی کو سزا دے اور جہنم سے نجات دے دے سزا سے، دونوں چیزیں اللہ کے قبضے میں۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ کی رؤیت، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔ ہم اہل سنہ پکے ہیں اس بات پہ کہ یقیناً ایمان والوں کو قیامت میں جنت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی زیارت وہ کریں گے اپنے اپنے درجے کے مطابق۔ تو اب یہ جو عقیدے کی بدعت ہے یہ کفر نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ چاہے تو معاف فرما دے، اللہ چاہے تو اس پہ سزا دے کہ غلط عقیدہ لکھ کے میرے پاس کیوں آئے۔ یہ ہے وہ چیز۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 72 اور 73 کا فرق کفر اور اسلام کا نہیں ہے، وہ عقیدے کے آگے پیچھے ہونا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ حل بتایا گیا ہوگا اسی دعا کا، پھر اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں، تو دیکھیے وہ مسلم کی روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی، یہودی، مسلمان، مجوسی
ایرانی جو دو خداؤں کے ماننے والے تھے۔ اللہ نے قرآن میں اسی لیے کہا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، لوگوں دو خدا مت ماننا۔ عربوں میں کون دو خدا مانتا تھا؟ یہ تو سارے عجمی مانتے تھے، ایرانی مانتے تھے، ایک آہرمن اور ایک یزدہ، ایک شر کا خدا اور ایک خیر کا خدا۔ اللہ نے انہیں منع فرمایا، اور مشرکین مکہ کو تو اللہ نے منع فرمایا ہی تھا۔ تو اس لیے وہ جو اختلاف مذاہب کا اس وقت تھا، اب بھی ہے۔ مذاہب میں اختلاف قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ مذہب کی زمین بہت زرخیز ہوتی ہے، اس پہ کانٹے بھی اگیں گے، اس میں پھول بھی اگیں گے، اس میں سبزی بھی لگے گی، اس میں اور چیزیں، ہر چیز لگتی ہے۔ مذہب کی زمین کے متعلق یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ یہ زمین بانجھ ہو جائے۔ کفر بھی اس کی زمین سے پیدا ہوگا، اسلام بھی پیدا ہوگا، اسلام میں بھی فرقے بنیں گے، کفر میں بھی فرقے بنیں گے۔ مذہب کی زمین قیامت تک کے لیے زرخیز ہے، اور یہ امتحان ہے ہمارا کہ ہم کانٹوں میں اپنے آپ کو الجھاتے ہیں یا پھولوں میں، سبزی اس سے حاصل کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں جو اپنے ٹیسٹ میں، ذائقے میں کڑوی اور جس میں انسان کے لیے زہر ہیں، ہم وہ لیتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ اللہ جو حق ہے مجھے اس کے ساتھ رکھ، اللہ جہاں سچائی ہے وہاں لے جا۔ ہمارے زمانے میں بھی یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اے پروردگار جہاں سچائی ہے بس وہاں لے جا، جہاں صحیح چیز ہے وہاں لے جا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا جو مانگتے تھے، زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے بھی نقل کیا، اصل تو وہ صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کی پہلی جلد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی دعاؤں میں بہترین دعا یہ تھی کہ عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم رب جبرائیل۔ یہ لفظ دو طرح سے پڑھا گیا، جبریل اور جبرائیل۔ حدیث کے نسخوں میں را کے بعد الف آیا ہے، جبرا، تو وہ الف جو ہے وہ پڑھنا ہے، تو جب وہ پڑھیں گے را کے بعد الف تو پھر ہوگا اللہم رب جبرائیل، اور اگر الف نہ ہو تو پھر اسے پڑھیں گے اللہم رب جبریل۔ الف اٹھ گیا نا، تو اسے نہیں پڑھا نا، تو را کو حمزہ کے ساتھ ملا دیا۔ دونوں طرح ٹھیک ہے، کوئی پڑھتا ہے اللہم رب جبرائیل، بالکل ٹھیک ہے، حدیث میں یہی آیا ہے۔ کوئی پڑھتا ہے اللہم رب جبریل، وہ بھی ٹھیک پڑھتا ہے کیونکہ فرشتہ تو ایک ہی مراد ہے نا۔ ومیکائیل واسرافیل، تین فرشتوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے، اسرائیل نہیں کہا، کیونکہ اسرائیل موت سے تعلق رکھتا ہے نا، اور جبریل امین فرشتے ہیں علم کے، اور میکائیل فرشتے ہیں، ہیڈ ہیں اس ڈپارٹمنٹ پورا جو اللہ نے بارشوں کے لیے نظام رکھا ہے۔ ہندو مت کو یہاں غلطی ہوئی ہے ہم سے، اور ہندو توا میں یہ جو ہے نا، انہوں نے بت بنا لیے کہ جبریل، میکائیل اور اسرافیل یہ تینوں ہیں، تو بت بنا کے ان کو پوجنے لگے کہ آپ بارش دے دیجئے۔ اسلام نے سکھایا کہ ان کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، HOD ہیں اس محکمے کے، ان سے کیا مانگنا ہے، اصل میں اللہ سے مانگو۔ تو اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اور اسرافیل کا ذکر کیا کیونکہ قیامت اس کے ساتھ وابستہ ہے، ایک جہان پورا اگلا جہان۔ تو تینوں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال فرمایا کہ ان کے لیے جو زندگی، روئیدگی، نئی دنیا، نئی چیز بتاتے ہیں۔ جبریل امین علم کے ذریعے، میکائیل فرشتے، وہ بارش ہوتی ہے، زمین سے نباتات اگتی ہیں، اور اسرافیل جو ایک نئے جہان کی طرف لوگوں کو لے جائے گا۔ فاطر السماوات والارض، فاطر کہتے ہیں بغیر مثال کے کوئی چیز پیدا کرنے والا۔ اس کائنات جیسی کائنات پہلے نہیں تھی، انسانوں جیسی کوئی مخلوق پہلے تھی ہی نہیں،
اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور عجیب و غریب مخلوق، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار ہوا تو شیطان یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ یہ کیا مخلوق پیدا کی جا رہی۔ اس نے جنات کو دیکھا تھا، فرشتوں کو، انسانوں کو تھوڑا ہی دیکھا تھا۔ بات ایسی ہی یاد آتی ہے کہ اب تو وہ انسانوں سے بھی پناہ مانگتا ہے کہ تم ایسے ہو، میرے بھی پیر و مرشد نکلے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ صوفی نے شیطان کو دیکھا، خاموش و بیکار نشستہ ہی، بالکل چپتا بیکار بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا ارے شیطان تم، اس کا عام ہے، اس کا تمہارا بالکل چپ ہو، کوئی کام کاج نہیں کر رہے، کس طرح بیٹھے ہو؟ اس نے کہا علماء ان وقت کارمن، اس وقت کے جو مولوی ہیں نا یہ میرے کام کو کر رہے ہیں، فساد پھیلانے کو یہ کافی ہیں، جب سے انہوں نے کام شروع کیے ہوئے ہیں میں بیکار ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا نا کارم اللہ فی سبیل اللہ فساد۔ ہمارے زمانے میں بہت سے علماء کفر اور شرک اور بدعت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جہالت ہے، علم ہے نہیں، اور چاہے ان کی نیت کتنی بھی ٹھیک ہو لیکن گمراہ کرنے پہ لوگوں کو۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنے والے رب، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب، غیب کو جاننے والا، جو موجود ہے سامنے چیز ان کو پہچاننے والا، انت تحکم بین عبادی کا، اللہ آپ آخری فیصلہ، فائنل ڈیسیژن آپ کے یہاں ہوگا، فیما کانوا فیہ یختلفون، لوگ جن چیزوں میں دنیا میں جھگڑتے رہے، آخری فیصلہ اے پروردگار آپ نے کرنا ہے۔ اہدنی، مجھے اللہ ہدایت پہ رکھیے، لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اللہ میں ہدایت پہ رہوں آپ کے حکم کے مطابق۔ اللہ حکم کر دیں، میری نصیب میں لکھ دیں، فرشتوں کو بتا دیں کہ اللہ مجھے وہ ہدایت پہ رکھیں ان اختلافات میں جو میرے زمانے میں مذاہب کے درمیان ہو گئے۔ مذہبی طبقے جتنے بھی ہیں آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، اللہ اس میں سے کون سی ڈائریکٹ تجھ تک راہ پہنچاتی ہے، وہی 73 نمبر، ڈائریکٹ بغیر عذاب کے جنت ملنا، بغیر حساب و کتاب کے صحیح عقیدے کا ہونا۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو آپ چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ یہ لفظ جو آیا نا بِإِذْنِ کا، اللہ اپنے حکم کے مطابق، یعنی اللہ کے اس میں ہادی کی تجلیات مجھ پر پڑے، بہت بڑی بات۔ کسی شخص پہ اللہ کے اس میں ہادی کی تجلیات جب پڑھنا شروع ہوتی ہیں نا تو اس کی زندگی آہستہ آہستہ تبدیل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم موت سے 1 سال پہلے اسے دیکھو گے تو آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی موت صحیح عقیدے پہ آ جائے گی۔ تو اس میں ہادی کی تجلیات پڑتی ہیں۔ اتنی اہم بات ہے یہ کہ انسان پہ اللہ کے صفت ہادی کی تجلیات پڑتی ہیں اور اللہ کی صفت ضال کی تجلیات بھی پڑتی ہیں۔ ولیعوذ باللہ، ولیعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی خدا کی عبادت کرتا رہتا ہے، صحیح آدمی، اور موت میں اور اس میں جب ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے نا تو یہ آدمی کفر اختیار کر لیتا ہے۔ اتنی خطرناک بات ہے، اس سے کون پیشن گوئی کر سکتا ہے کہ میں نے ضروری ہدایت پہ بننا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا ساری زندگی کفر پہ گزارتا ہے اور جنت میں اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اس میں ہادی کی تجلیات بھی پڑتی ہیں، اس میں ضال اور مضل کی تجلیات بھی اللہ کی طرف سے پڑتی ہیں، بہت نازک۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات سناتے تھے، فرماتے تھے کہ ہمارے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں دلی
محل کلاں ایک جگہ ہے، وہاں پڑھاتے تھے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ بھی پڑھاتے رہے۔ فرمایا نانا کے پاس ان کے ایک ہندو دوست آتے تھے محلے سے، تو بیٹھے رہتے تھے، ہم نئے نئے لڑکے تھے، ہم کہتے تھے آپس میں کہ یار نانا کیوں نہیں اس کو اسلام کی دعوت دیتے، یہ تو کفر پہ ہے، یہ تو مر گیا تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا۔ تو ہم نے نانا سے عرض بھی کیا کہ نانا آپ اس سے ہندو کو مسلمان بنائیں، اسے دعوت دیں، تو نانا چپ رہے، ہنستے مسکراتے تھے، ہمیں ٹال دیتے تھے۔ نانا کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد اب جب کوئی اس کے لیے یاری دوستی کسی سے نہ رہی، حضرت رحمۃ اللہ کے پاس آتا تھا تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بیٹوں نے مارا اور گھر سے نکال دیا، تو میرے پاس آ گیا، کہنے لگا بچے تم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت سے، نانا کیوں تمہارے یہ وہ، اگر مجھے یہاں ایک کمرہ دے دو، گھر والوں نے نکال دیا ہے، تو بچے میں بھی کوئی زندگی کے باقی دن، تو ہم نے دے دیا۔ نانا کے احترام میں ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، اور وہ صبح اٹھتے تھے اور کنویں سے نہاتے تھے، پھر اپنی مورتی رکھتے تھے، پھر رام 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 جپتے تھے۔ تو مجھے کئی بار خیال آیا کہ یہاں سارا دن کتاب و سنت، قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے، یہ کیا حرکت ہے ان روکوں؟ اور پھر شرم آتی تھی کہ نانا کے دوست ہیں، نانا نے کبھی نہیں کہا تو یار کچھ ہو گئی نا، چل لیں۔ وفات سے ایک ہفتہ پہلے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹے تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ میں مر گیا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہوں گا، اور تمہارے نانا جنت میں گئے، ایمان پہ گئے، اسلام پہ گئے۔ تو میں سنتا رہا، پھر انہوں نے کہا بیٹے مجھے بھی مسلمان کر دو، میں چاہتا ہوں تمہارے نانا کے ساتھ آخرت میں رہوں، تم بھی اور ہم بھی اس کے تو قائل ہیں نا کہ دنیا کے بعد ایک اور دنیا، تو جہاں تمہارے نانا گئے وہاں میں بھی جاؤں۔ تو فرمایا میں نے اسے مسلمان کر لیا، ایک ہفتے بعد انتقال ہو گیا۔ تو مجھے حدیث سمجھ میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور کفر سے ایمان اور ایمان سے کفر آ جاتا ہے، بِإِذْنِکَ کا اللہ تیرے حکم کے ساتھ۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اس لیے ہمیشہ کبھی اپنے عقیدے پہ جس فرقے اور طبقے سے تعلقات رکھتے ہیں ان سے کسی سے بھی دل میں کبھی وساوس آنے لگے، شک پیدا ہونے لگے، ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہو، اس لیے کہ شخصیت پرستی مطلوب نہیں ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مقصود ہے، اس تک پہنچنا ہے۔